السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ احباب کا ایک سوال تھا کہ ہمارا گلا جلدی تھک جاتا ہے، مثلاً آپ نے محفل میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے پرفارم کرنا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، لیکن آپ کی آواز 5 منٹ 10 منٹ بعد بیٹھ جاتی ہے اور پھر آپ اپنا وقت پورا نہیں کر پاتے، جلدی گلا تھک جاتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ آپ کس طرح آدھا پونا گھنٹہ بلکہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں 1 گھنٹہ نارملی محفلوں میں پڑھتا ہوں، لیکن جہاں پہ مجھے 3 گھنٹے بھی پڑھنا پڑ جائے میں پڑھ جاتا ہوں۔ ٹک ٹاک پہ روزانہ میں 3 3 گھنٹے میں پڑھتا ہوں لائیو۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا اپنا سٹیمنا کس طرح بنایا جائے کہ آپ بھی دیر بعد تھکے نہ۔ اس کے کافی زیادہ سٹیپس ہیں، کافی زیادہ ضروری معلومات ہیں، اس وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ورنہ آپ اس کی مکمل معلومات سے محروم رہ جائیں گے۔ سب سے پہلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا گلا جلدی تھک جاتا ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ریاض کم ہے۔ نعت خواں ریاض کرتے نہیں، پریکٹس کرتے نہیں، اور یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ مل جائے، اور سمجھتے ہیں شاید کوئی چیز کھانی پڑتی ہے، الائچی منہ میں ڈالنی پڑتی ہے، پان کھانا پڑتا ہے، اس سے اسٹیمنا بنتا ہے، ایسی سوچیں بھی ہیں لوگوں کی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک کرکٹر ہے، اگر وہ روزانہ نیٹ پریکٹس کرتا ہے تو پھر ہی وہ وکٹ پر زیادہ دیر تک ٹک سکتا ہے۔ اگر اس کی نیٹ پہ پریکٹس نہیں ہے تو پھر وہ وکٹ پہ نہیں ٹک سکتا، وہ جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک کرکٹر کو وکٹ پہ ٹکنے کے لیے روزانہ نیٹ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ایک پرفارمر کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک سٹیج پہ پرفارم کر سکے اور تھرو آؤٹ دی ٹائم وہ اچھی پرفارمنس دے سکے۔ یہ نہیں کہ شروع والے 10 منٹ بہت اچھا پڑے اور بعد میں اگلا آدھا پونا گھنٹہ وہ بالکل فلاپ پڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری پرفارمنس میں اچھا پرفارم کروں تو پھر آپ کو ڈیلی پریکٹس کرنی پڑے گی، ریاض کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ڈیلی پریکٹس نہیں کرتے تو آپ پرفارم زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے۔ سٹیپ نمبر 2، اگر آپ ڈیلی پریکٹس بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سٹیج پہ جا کے 5 10 منٹ بعد تھک جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس دن بھی پریکٹس کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک ایسا گلا جو بے شک جتنا مرضی پریکٹس کیا گیا ہو، اس کو اس دن تھوڑا سا وارم اپ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس دن وارم اپ نہیں کرتے تو آپ جلدی تھک جاتے ہیں۔ جس طرح ایک ایتھلیٹ ہے، جب وہ ایک ریس میں دوڑنے کے لیے جاتا ہے، اس کی ڈیلی کی پریکٹس تو ہوتی ہے لیکن وہ اس ریس سے پہلے بھی وارم اپ ایکسرسائز کرتا ہے۔ اگر وہ وارم اپ ایکسرسائز نہیں کرے گا تو وہ ریس میں اچھے طریقے سے نہیں بھاگ سکے گا۔ تو بات یہ کہ آپ کی پرفارمنس بے شک جتنی مرضی ہے، لیکن آپ کو اپنی پرفارمنس کے وقت سے 1 2 گھنٹے پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو 5 سے 10 منٹ کی وارم اپ پریکٹس بھی کرنی پڑے گی۔ آپ نے گلے کو وارم اپ کرنا پڑے گا، گلا وارم اپ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی محفل میں اچھا پرفارم کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ سٹیپ نمبر 3، اگر آپ ڈیلی پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور پرفارمنس سے پہلے آپ نے گلے کو وارم اپ بھی کیا ہے، پھر بھی آپ کی آواز جلدی تھک جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا گلا خشک ہے، آپ نے خشک گلے کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پرفارم کرنا ہے آپ نے اپنے گلے کو تھوڑا سا تر کرنا ہے۔ تر کیسے کرنا ہے؟ آپ نے پرفارمنس سے چند سیکنڈ پہلے، 30 40 سیکنڈ پہلے آپ نے پانی کا ایک گھونٹ بھر لینا ہے۔ اس گھونٹ سے کیا ہوگا؟ آپ کا گلا تر ہو جائے گا۔ اگر آپ وہ پانی کا گھونٹ نہیں پیتے تو کیا ہوگا کہ آپ خشک گلے سے آپ پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ تو آگے ہی آپ کے گلے کو خشک کر دیتی ہے۔ تو خشک گلے سے پرفارم کرنے کے بعد آپ کا گلا مزید خشک ہو جائے گا اور 5 سے 10 منٹ کے بعد اپنی گرفت، اپنی پیک ختم کر دے گا۔ تو آپ کو اپنے گلے کو تر کرنا بھی چاہیے تاکہ گلا تر ہو۔ جب آپ پانی کا گھونٹ پیتے ہیں گلا تر ہو جاتا ہے، پھر آپ کا گلا تھوڑی دیر بعد خشک ہوگا، جلدی نہیں ہوگا۔ آلموسٹ 1 گھونٹ پانی کے بعد 25 سے 30 منٹ تک گلا تر رہے گا آپ کا۔ اس کے بعد پھر آپ کا وہ پانی کا اثر ختم ہوگا۔ اس کے بعد پھر بھی آپ کے پاس کچھ وقت ہوگا اسے مینٹین کرنے کے لیے اور آپ
1 گھنٹا بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور احتیاط بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پرفارمنس کے دوران پانی نہیں پینا، پرفارمنس سے پہلے ہی پینا ہے، اور پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، پانی نارمل روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو آپ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ اب آتے ہیں سٹیپ نمبر 4 پہ، یعنی آپ نے ریاض بھی کیا ہے، آپ نے اس دن اپنے گلے کو وارم اپ بھی کیا ہے، آپ نے پرفارمنس سے کچھ دیر پہلے آپ نے پانی کا گھونٹ بھی پیا ہے، اس کے باوجود آپ کا گلا تھک رہا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی پچ سے زیادہ، اپنی آپ طاقت سے زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں بہت اچھا پرفارم کرنے کے لیے بڑے بڑے رسک لوں، میں اوپر آوازیں لگاؤں، کھلا کے پڑھوں، زیادہ سے زیادہ اوپر ہی پڑھتا رہوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک تو دفعہ تو اوپر آواز لگا لیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کا گلا پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے سب سے اونچے سر پہ جانے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کریں، اس سے 1-2 سر نیچے رہا کریں، پھر اس سے آپ زیادہ سے زیادہ دیر تک پرفارم کر سکیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ اپنا سب سے اونچا سر لگا لیتے ہیں، پھر لگا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اس سے 1-2 سر نیچے بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو سب سے اونچا سر ہے اس سے 1 یا 2 سر نیچے ہی رہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی جو 5-10 منٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ بدل جائے گی 1 سے 1.5 گھنٹے کی پرفارمنس میں۔ اتنا بڑا فرق پڑے گا آپ کو بس اوپر والے 1-2 ہائیسٹ نوٹس چھوڑنے سے۔ وہ 1 دفعہ بھی نہ لگائیں، کوشش کریں، یا اگر بہت آپ کا دل کر رہا ہے تو 1 دفعہ، دوسری دفعہ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی کوئی ایک کمال ہے، اسے 1 دفعہ ہی دکھانا چاہیے، اگر بار بار دکھاؤ تو اس کی آپ قدر ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے تو اس کے گھر کم جائیں تاکہ وہ عزت بڑھتی رہے، اگر زیادہ آنا جانا رہے تو وہ عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان سروں کو جن کی بہت زیادہ ویلیو ہے ان کو 1 یا 2 دفعہ لگائیں، 1 دفعہ لگائیں تو بہت زیادہ عزت پائیں گے، بار بار لگائیں گے تو لوگ کہیں گے اس کے پاس ایدے کول تے ککھ ہے ہی نہیں، ایدے کول خالی ہے ہوئی شیوانے۔ تو آپ نے اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اپنے ہائیسٹ نوٹ سے تھوڑا سا نیچے رہ کے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا گلا جلدی نہیں تھکے گا، دیر بعد تھکے گا۔ اگر اس سٹیپ پہ بھی آپ نے عمل کر لیا ہے، یعنی آپ نے وارم اپ ایکسرسائز بھی کی ہے، آپ ریاض بھی کرتے ہیں، پانی کا گھونٹ بھی بھرا ہے، اور آپ نے نیچے بھی پڑھا ہے، اس کے باوجود آپ کا گلا بیٹھ گیا ہے، تو آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ سارا قصور پھر ساؤنڈ والے کا ہے۔ ساؤنڈ والے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نعت خانوں کی دفعہ ساؤنڈ کی اچھی سیٹنگ کرتے ہیں۔ میں خود چونکہ ایک وائس آرٹسٹ ہوں اور میں ساؤنڈ کے بھی تمام پہلوؤں کو جانتا ہوں، اور ساؤنڈ میں ایک ایسی سیٹنگ ہوتی ہے جس سے آپ کی آواز کھینچی جاتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ساؤنڈ کا تھوڑا سا کام سیکھیں، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہو جو ساؤنڈ کی سیٹنگ جانتا ہو، وہ ساؤنڈ والے بھائی کی جگہ بیٹھ کے وہ ساؤنڈ کی سیٹنگ کرے جو آپ کو سوٹ کرتی ہو۔ تو ساؤنڈ والے کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کے نعت خواں ہوتے ہیں، یا جن نعت خانوں نے اس ساؤنڈ والے کو محفل پہ مدعو کیا ہوتا ہے، وہ نعت خان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میری وری تو صحیح ساؤنڈ چلانا ہے، باقیاں وری تو انہوں دا گلا ختم کر دیں۔ تو ساؤنڈ والے بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن کچھ بڑے ایماندار ساؤنڈ والے بھی ہیں، میں ان کا نام بھی لیتا ہوں۔ میرے شہر لاہور میں منور ساؤنڈ بہت اچھا ہے، اگر راول پنڈی میں دیکھا جائے تو الشہباز ساؤنڈ بہت اچھا ہے، چکوال میں بسم اللہ ساؤنڈ بہت اچھا ہے۔ جب بھی ان ساؤنڈ پہ میں نے پڑھا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہماری واقفیت والا نعت خواں ہے، یہ نہیں ہے، انہوں نے سب کی دفعہ بہت محنت سے آپریٹنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ 3 مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اگر آپ ساؤنڈ کا کام تھوڑا بہت سیکھ لیں تو پھر آپ کو کسی کے اوپر طنز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ساؤنڈ والوں پہ طنز نہیں کر رہا، لیکن اکثر ساؤنڈ والے اپنے نعت خانوں کو پڑھواتے ہیں اور دوسروں کی دفعہ یہ حضور کی نعت کا معاملہ ہے، اس میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔